ہر دل عزیز مشہور و معروف خطیب ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ قابل ذی وقار اکابر علماء اکرام، جناب صدر مجلس، اساتذہ عظام، پنڈال میں موجود کراچی کے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج ہم یہاں باغ جناح کراچی میں اس بات کی تجدید کے لیے آئے ہیں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے ختم نبوت کے حوالے سے جو ہماری آئینی، قانونی، اخلاقی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی ہے، ہم گردن کٹوا سکتے ہیں، اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمارے اکابر نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ نعرہ لگایا، ہم بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ نعرہ لگائیں گی کہ ختم نبوت زندہ باد ہے، اور کسی مائی کے لال کو ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ گردنیں کٹوا سکتے ہیں، قائدیانیوں کو راستہ نہیں دے سکتے، اور جب تک جان میں جان ہے پاکستان کے کونے کونے سے ختم نبوت زندہ باد کے بھی نعرے بلند ہوں گے، تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باد کے بھی نعرے بلند ہوں گے۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر پنڈال سے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ اس طرح بلند ہونا چاہیے کہ یہاں کے ایوانوں میں بھی اور باہر بیٹھے ہوئے دین دشمن، اسلام دشمن، ختم نبوت دشمن قوتوں کو پیغام مل جائے کہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سن لو، غلام احمد کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت کی صبح تک وہ کافر رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
36 گھنٹوں سے جاگا ہوا ہوں، 1 منٹ نہیں سویا، اور میں بلوچستان کے بارڈر سے چلا ہوں صرف انگلی کٹا کر شہیدوں کے لسٹ میں نام لکھوانے کے لیے کہ اس بابرکت محفل میں میرا نام بھی ہو، لیکن آپ کے نعرے کے جواب سے یہ لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے آپ ہیں۔ جب میں سیلاب کے زدہ علاقوں میں گیا تو دل کر رہا تھا کہ کسی پروگرام میں نہ جاؤں۔ کل جب میں نے کچی پل میں ایک بوڑھی ماں سے پوچھا کہ اماں حال احوال دو، آپ کی کیا پوزیشن ہے، تو اس نے کہا بیٹا 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ایک معصوم بچے نے مجھے کہا بھائی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، بسکٹ ہے تو دے دیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہی رہوں، لیکن پھر سوچا کہ یہ بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر کام ہے جو مجھے کرنا ہے، اور واپس پھر انہی سیلاب زدگان کے پاس میں نے پہنچنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ جس طرح ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ علماء کے لیے کہا جاتا تھا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، لیکن آج آپ دیکھ لیں کشمیر سے لے کر کراچی تک سیلاب زدہ علاقوں میں اگر کوئی ان متاثرین کی خدمت کر رہا ہے تو سب سے آگے یہ مولوی ہے، یہ فقیر ہے، یہ ملنگ ہے جو کونے کونے میں پہنچ کر اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس جلسے کے بعد یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر ریلیف کیمپ بنے گا، اور آپ حضرات وہاں امداد پہنچا کے ان مظلوم بھائیوں کی خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، پنجاب کے، سندھ کے بھائیوں کی مدد کریں گے۔ لیکن میں یہاں سے ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آئیں آپ بھی نعرہ لگائیں، ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آپ کا جواب میں باہر کی قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سن لو، تم ایک نہیں 10 اپنے نمائندے لاؤ، ایک وہ جو خاتم النبیین کا لفظ نہ پڑھ سکا، ایک وہ جو گرو نانک کی قبر کا احترام کر رہا ہے، روزہ اطہر پر ننگے سر جاتا ہے، ایک وہ جو اپنے کابینہ میں 3 قائدیانیوں کو رکھتا ہے، ایک وہ جو کرتارپورہ کے نام پر قائدیانیوں کے لیے رستہ ہموار کرتا ہے، ایک وہ راجہ ظفر الحق کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ اس کی جماعت نے اسمبلی سے اس فارم سے ختم نبوت کا خانہ نکلوایا۔ وہ بدبخت جو اسٹیج پہ کھڑا ہے اس کے برابر میں کھڑی خاتون کہتی ہے اس صدی کا پیغمبر ہے۔ اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں جتنا زور لگانا چاہتے ہو لگا لو، تمہارے باپ دادا بھی ناکام ہوئے، تم بھی ناکام ہوگے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اور یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ یہ پہلی لائن والے نہیں بول رہے، وہ آخر والے کہاں سے بولیں گے؟ بہت سارے آپ کو آج دیکھنے آئے ہوں گے، لکھنے آئے ہوں گے، یہ سوچنے آئے ہوں گے کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ ان کو اپنی آواز سے بتلا دیں کہ یہ جان ہمارے بچے بھی ختم نبوت پر قربان ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ مفتی محمود کے جانشین مولانا فضل الرحمان کے حکم پر جمعیت کے ابابیل آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج آپ نے یہاں بلایا ہے، ہم یہاں ہیں، آپ لاہور بلائیں گے، ہم لاہور آئیں گے۔ اللہ کی قسم اگر ختم نبوت کے لیے آپ نے کہا ہم اپنے سروں سے کفن باندھ کر میدان میں اتریں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟
ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے تیار ہیں، قائدیانیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے تیار ہیں، لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں، منزل آپ کی منتظر ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور انشاءاللہ قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے قیادت میں اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا گہوارہ بنا کر سکھ کا سانس لیں گے۔ اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جان آزاد ہوتا ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔